حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ. تو جبریل نے عرض کی حضور احون جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے. تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی یاغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرائے گا. تو وہ کتنا سخت ہے. الذی یصلی النار الکبری، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی. قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے. پھر موت کو موت آ جائے گی. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائے گی. اب تو موت بھی مر گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی. انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. یہ بے ہوشی بھی اللہ کا انعام ہے. بہت زیادہ تکلیف ہوگی، صحیح نہیں جاتی، بندہ بے ہوش ہو گیا، چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا. تکلیف اور زیادہ بڑی، دکھ اور زیادہ بڑھ گئے، بندہ مر گیا تو جان چھوٹ گئی. لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی. اور آگ ہے کہ وہ لوگ کی طرح، تارکول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے، اور اس آگ سے وہ 70 گنا تیز ہے. اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا 70 سال تک تو دروغہ جہنم اس کی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد کڑک کے گرج کے گئے کیا بات ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. اس کو پھر پانی دیا جائے گا. منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی، اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا؟ نہیں، پڑھو قرآن پڑھو. اس کو کیا پانی دیا جائے گا؟ اس کو مائے حمیم دیا جائے گا، اس کو غسلین پلایا جائے گا، اس کو غساق دیا جائے گا. یہ مائے حمیم کیا ہے؟ یہ غساق کیا ہے؟ یہ غسلین کیا ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی، جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال اجڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی. لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا، فرشتہ کہے گا پی اب اس کو. تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گی اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنا بدبودار ہوگا. وہ اس کو پلایا جائے گا. 70 سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور 70 سال کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی. موت تو ہوگی نہیں تو زندہ پھر ہوگا نا. ثم لا یموت فیہا، وہ مرے گا نہیں اس میں. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ثم لا یموت فیہا، قرآن کہتا ہے وہ اس میں مرے گا نہیں. اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا؟ کہا گا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں. جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں. مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے ہیں کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے. جیا جاتا نہیں. آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اور آگ بھی اتنی گرم کہ جلسا دے. اور جسم کی کھال 70 گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ اس کو سہنی پڑے. اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا. یہ شکل چھین لی جائے گی. یہ محمدی صورت ہے. جہنم میں جانے والا اس شکل میں نہیں جائے گا. وہ بڑی خوفناک شکل ہوگی. جو لوگ اس شکل سے جہنم میں جائیں گے پھر دائیں بائیں آگ جلس رہی ہوگی. اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس میں پھر کوئی جینا ہوگا. ولا یحیا، کہا جیے گا بھی نہیں. مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جینا ہوگا. قد افلح من تزکا، یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی. حضور سدائے دل نواز دیتے رہے، حضور کے قریب نہ آئے. لیکن وہ لوگ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا. حسد، بغض، کینہ،
کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر دیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی صفائی